اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ اس پروگرام میں الحمدللہ ہم آپ کی خدمت میں المراجعات کا ترجمہ مذہب اہل بیت علیہم السلام پیش کر رہے ہیں۔ دین حق، اس سلسلے میں ہماری گفتگو پیج نمبر 340 تک پہنچ گئی تھی، اور اس خط کے جواب میں جو سلیم البشری کا خط آیا تھا حدیث غدیر کے بارے میں، کہ جو حدیث غدیر آپ لوگوں کا فیصلہ یہ ہے کہ آپ انہی احادیث سے استدلال کرتے ہیں یا دلیل میں لاتے ہیں جو متواتر ہوتی ہیں۔ اہل سنت حضرات کے درمیان حدیث غدیر اگر مسلم الثبوت کے ساتھ موجود بھی ہے اور صحیح طریقوں سے ثابت بھی ہے، تو یہاں اہل سنت کے یہاں اس حدیث میں تواتر بالکل نہیں پایا جاتا۔ اس سوال کے جواب میں، یعنی اس خط کے جواب میں، گفتگو پیج نمبر 340 تک آپ کی خدمت میں پہنچ چکی ہے۔ آئیے گفتگو کا سلسلہ پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں، اور آپ نے اس دلیل میں آیات بھی قرآن مجید کی بہت ساری پیش کرتے ہوئے بات یہاں تک کہی تھی کہ آج کے دن، یعنی جس روز پروردگار پیغمبر اسلام نے علی کی ولایت و خلافت کا اعلان کیا، تو قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئی: آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کیا اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کی، اور دین اسلام کو تمہارے لیے دین بننا پسند کیا۔ جو شخص بھی ان آیات کا مطالعہ کرے، غور و فکر سے کام لے، تو خداوند عالم کی ان عنایات و منتیں بے پایا پر سر جھکا کر رہے گا۔ جبکہ توجہ الہی اس مسئلے پر اس حد تک تھی کہ تو تعجب نہیں جو رسول کے سامنے یہ مسئلہ انتہائی اہمیت کے ساتھ آیا ہو۔ اس لیے جب حضرت کی وفات کا وقت قریب پہنچا اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اب زندگی کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، تو حضرت نے بحکم خدا طے کیا کہ حج اکبر کے موقع پر بھرے مجمع میں علی کی ولایت و جانشینی کا اعلان کر دیا جائے۔ گو اس سے پہلے آپ ہر موقع و محل پر اعلان فرما چکے تھے۔ اول جب اعلان رسالت فرمایا تھا تو اس وقت علی کی جانشین کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ اس کے بعد جب بھی موقع ملا اعلان فرماتے رہے، جیسا کہ ہم گزشتہ اوراق میں بیان کر چکے ہیں۔ لیکن ان اعلانات کو آپ نے کافی نہیں سمجھا۔ آپ نے منادی کرا دی کہ ہم اس سال حج آخر کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان سے ظاہراً جو قدرتاً نتیجہ مرتب ہوگا، ہر گوشے سے مسلمان سمٹ کر آ گئے کہ رسول اللہ کے ساتھ اس عبادت میں شرکت کا ثواب حاصل کریں گے۔ رسول اللہ 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کے ہمراہ مدینے سے نکلے۔ جب عرفات کا دن آیا تو آپ نے تمام مسلمانوں سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا: علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ میرے امور یا تو میں خود ادا کر سکتا ہوں یا علی۔ جب آپ ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے ہمراہ حج کر کے پلٹے اور وادی خم میں پہنچے، اور روح الامین آیا بلغ لے کر آپ کی خدمت میں نازل ہوئے، آپ وہاں اتر پڑے، منزل فرمائی۔ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ آ پہنچے، اور جو آگے بڑھ گئے تھے وہ لوٹ آئے۔ جب سب اکٹھا ہو گئے، آپ نے نماز جماعت پڑھائی، پھر بالائے منبر جا کر خطبہ ارشاد فرمایا، اور صاف صاف کھلے لفظوں میں حضرت علی علیہ السلام کی جانشینی و خلافت کا اعلان فرمایا، جس کی قدر تفصیل آپ سن چکے ہیں، اور آپ کے اس اعلان کو مجمع کے تمام مسلمانوں نے بھی سنا، جو 1 لاکھ سے بھی زیادہ تھے اور مختلف مقامات کے رہنے والے تھے۔ لہذا خداوند عالم کا وہ طریقہ جو اس کی مخلوقات میں جاری و ساری ہے، جس میں کبھی تغیر و تبدل نہیں ہوتا، اس کا تقاضا یہی ہے کہ حدیث غدیر متواتر ہی ہو، خواہ نقل میں کیسے ہی مواقع ہوں۔ مزید برآں ائمہ طاہرین نے بڑے حکیمانہ انداز سے اس کی نشر و اشاعت فرمائی ہے۔ حدیث غدیر کے متواتر ہونے کا اندازہ آپ کے ایک اس واقعے سے کیجئے کہ جب امیر المومنین نے اپنے زمانہ خلافت میں کوفے کے میدان رحبہ میں لوگوں کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا: میں قسم دیتا ہوں کہ ہر وہ مسلمان جس نے یوم غدیر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالائے منبر اعلان فرماتے ہوئے سنا کھڑا ہو جائے اور جو کچھ رسول کو کہتے ہوئے سنا اس کی گواہی دے، لیکن وہی کھڑا ہو جس نے اپنی آنکھوں سے غدیر خم میں رسول کو دیکھا اور اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا۔ حضرت کے اس قسم دینے پر 20 صحابی اٹھ کھڑے ہوئے، جن میں صرف 12 تو وہ تھے جو غزوہ بدر میں بھی شریک رہ چکے تھے۔ ان سب نے گواہی دی کہ اس روز رسول اللہ نے علی کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ میں مومنین پر ان سے زیادہ قدرت و اختیار رکھتا ہوں؟ لوگوں نے کہا، بے شک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، میں جس کا مولا ہوں یہ علی بھی اس کے مولا ہیں۔ خداوند تو دوست رکھ اس کو جو ان حضرت کے اس قسم دینے پر 30 صحابی کھڑے ہو گئے۔ 30 صحابیوں کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا عقلاً کس قدر ناممکن ہے، لہذا صرف انہی 30 صحابیوں کی گواہی کو اگر لیا جائے تو اس حدیث کا متواتر ہونا قطعی و یقینی طور پر ثابت و مسلم ہے۔ پھر اس حدیث کو ان 30 صحابیوں سے مجمع کے ان تمام لوگوں نے سنا جو میدان رحبہ میں اکٹھا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے مقام پر جا کر ہر شہر ہر قریے میں اسے بیان کیا، ہر شخص نے نقل کیا اور حدیث کو پوری اشاعت ہوئی۔ یہ بھی قابل غور ہے کہ رحبہ کا واقعہ زمانہ خلافت امیر المومنین میں پیش آیا۔ امیر المومنین کی بیعت سن 35 ہجری میں ہوئی اور واقعہ غدیر سن 30 میں پیش آیا۔ ان دونوں کے درمیان مدت کم سے کم 25 برس ہوتی ہے، اور اس 25 برس میں عموماً اس کا تعاون بھی آیا اور بہت سی لڑائیاں اور فتوحات بھی خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں پیش آئیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس اتنی طولانی مدت میں جو 1/4 صدی کے برابر تھی، جس میں نہ جانے کتنی لڑائیاں ہوئی، کتنے فتنے و فساد اور تباہ کاریوں کا سامنا ہوا، اور طاعون امواس کی وبا پھیلی، خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ واقعہ غدیر میں شریک ہونے والوں کی کتنی بڑی تعداد ختم ہو چکی ہوگی، کتنے بوڑھے اور سن رسیدہ اشخاص اپنی موت مر چکے ہوں گے، کتنے نوجوان شوق جہاد میں میدان کارزار میں کام آ گئے ہوں گے، مرنے والوں کی بنسبت زندہ رہنے والوں کی کتنی مختصر تعداد ہوگی، جو زندہ بھی رہے ہوں گے وہ ایک جگہ تو ہوں گے نہیں، متفرق مقامات پر منتشر ہوں گے، کوئی کہیں ہوگا کوئی کہیں ہوگا، کیونکہ رحبہ میں تو وہی لوگ آئے ہوں گے جو امیر المومنین کے ہمراہ عراق میں موجود تھے۔ باوجود ان سب باتوں کے امیر المومنین کے کہنے پر 30 صحابی اٹھ کھڑے ہوئے، جن میں سے صرف 12 تو بدری تھے، اور ان سب نے گواہی دی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کو منبر پر دیکھا اور اپنے کانوں سے رسول اللہ کو یہ حدیث ارشاد فرماتے سنا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ غدیر کے شاہد صرف یہی 30 صحابی نہ رہے ہوں، بلکہ ان کے علاوہ اور بھی کچھ افراد اس مجمع میں موجود ہوں، مگر وہ اپنے بغض و کینہ کی وجہ سے نہ اٹھے ہوں، نہ گواہی دی، جیسے انس بن مالک وغیرہ، جس کے نتیجے میں وہ بد دعائے امیر المومنین کا شکار ہوئے۔ غرض کے باوجود ان سب باتوں کے 30 صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور گواہی دی، اگر امیر المومنین کو موقع ملتا کہ آپ اس محل رحبہ کے دن ہر بقید حیات مرد و زن، ہر صنف کے اصحاب کو اکٹھا کر سکتے، تو ان کو ویسی ہی قسم دے کر گواہی طلب کرتے جیسی آپ نے رحبہ میں قسم دے کر گواہی مانگی تھی۔ تو نامعلوم ایسے کتنے 30 گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ یہ خیال تو رحبہ کے دن کے متعلق ہے جو واقعہ غدیر کے 25 برس گزرنے کے بعد ہوا۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر امیر المومنین کو ایسا موقع سرزمین حجاز پر ملتا اور واقعہ غدیر کو اتنی مدت نہ گزری ہوتی جتنی رحبہ کے دن تک گزر چکی تھی، تو آپ اس طرح قسم دے کر لوگوں سے گواہی طلب کرتے تو اس صورت میں کتنے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے اور گواہی دیتے۔ آپ اسی پر اچھی طرح غور کریں تو اسی ایک واقعے کو حدیث غدیر کے تواتر کی قوی ترین دلیل پائیں گے۔ واقعہ رحبہ کے متعلق جو روایات کتب احادیث و سنن میں موجود ہے انہیں بھی ذرا دیکھیے۔ چنانچہ امام احمد نے مسند جلد 4 صفحہ نمبر 370 پر زید بن ارقم کی حدیث ابو طفیل سے روایت کر کے لکھی ہے،
ابو طفیل فرماتے ہیں کہ امیر المومنین نے رہبہ میں لوگوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ ہر مرد مسلم کو جس نے رسول کو غدیر خم میں ارشاد فرماتے سنا ہو، خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اٹھ کھڑا ہو۔ آپ کی اس قسم دینے پر 30 افراد اٹھ کھڑے ہوئے۔ امام احمد کہتے ہیں کہ ابو نعیم کا بیان ہے، بہت سے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس موقع پر چشم دید گواہی دی۔ جب رسول اللہ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر خطاب کیا تھا، کیا تم جانتے ہو کہ میں مومنین سے زیادہ ان کے نفوس پر قدرت و اختیار رکھتا ہوں؟ سب نے کہا بے شک یا رسول اللہ۔ حضرت نے فرمایا تو جس کا میں مولا ہوں، علی اس کے مولا ہیں۔ خداوند تو دوست رکھ اس کو جو علی کو دوست رکھے، اور دشمن رکھ اس کو جو علی کو دشمن رکھے۔ ابو طفیل کہتے ہیں کہ میں رحبہ سے نکلا اور میرے دل میں بڑا خلجان تھا کہ آخر جمہور مسلمین نے اس حدیث پر کیوں عمل نہیں کیا۔ میں زید بن ارقم کی خدمت میں پہنچا اور ان سے رحبہ کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت علی علیہ السلام کو میں نے ایسا کہتے سنا۔ زید بن ارقم نے جواب میں کہا، تم اسے غلط نہ سمجھنا، میں نے خود بھی رسول اللہ کو ایسے کہتے ہوئے سنا ہے۔ گفتگو پیج نمبر 346 تک پہنچ چکی ہے، اور چونکہ الفاظ تحریری صورت میں کتاب میں زیادہ تھے، یقیناً ہمارا وقت مکمل ہو چکا ہے۔ اس اعتبار سے ہم گفتگو کو یہیں پر تمام کر دیں گے، ورنہ طویل گفتگو کو انسان سننے سے تھوڑا سا سستی اور کاہلی محسوس کرتا ہے۔ اس بنیاد پر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں اور چھوٹے چھوٹے پروگرام میں آپ کی خدمت میں بڑی بڑی احادیث پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، مگر ہماری استدعا یا یہ کہیے تقاضا یا یہ کہیے کہ ہماری طلب ایک ہی ہے کہ آپ خود بھی سنیے اور دوسروں کو سنانے کا بھی اہتمام و انتظام فرمائیے۔ بس آپ اگر ایک دوسرے کو فارورڈ کرتے رہیں گے تو یہ پیغام عام ہوتا چلا جائے گا اور بہت نفع پہنچائے گا۔ جو جانتے ہیں واقعاً وہ جانتے ہیں، بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہوگا، اور بے پناہ عرقریزی اور بڑی محنتوں کے ساتھ یہ کام آپ کی خدمت میں کیا جا رہا ہے۔ لہذا آپ خلوص دل کے ساتھ ہمارے خلوص کے ساتھ جڑ جائیے تاکہ دونوں مخلص ہو کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔